اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیز کیا جادو کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی نام نہیں لکھا یار بھائی. کسی کو شک ہے نا اس پہ جادو کرایا گیا, تو آج کل ہر آدمی کو یہ اپنے بارے میں یہ شک ہے کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کرایا ہے. ایک نظر کے بارے میں ہر آدمی کو شبہ ہے کہ مجھ پہ نظر لگی ہے. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے میں اتنا حسین ہوں, اتنا خوبصورت انسان ہوں, اور میں اتنا صحت مند ہوں کہ میں اگر بیمار ہوا ہوں تو یقیناً مجھ پہ نظر لگی ہوگی. ایک نظر کے بارے میں لوگ نظر لگتی ہے مانتا ہوں, جادو بھی ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا آج کل لوگوں کو ہو رہا ہے. تو اس لیے ان وہموں میں نہ پڑیں, اچھا ہے. اور اگر واقعی کسی پہ جادو ہوا ہو تو سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا کریں, یا اپنے کسی قریبی کوئی دیندار ہو, عالم ہو, ان سے کہیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی کی چھینٹیں ماریں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے. تو کیونکہ ان چکروں میں جب آپ پڑیں گے نا علاج کے, اور پھر جو پیروں سے واسطہ پڑے گا آپ کا, تو آپ کی نسلیں برباد ہونے کا خطرہ ہے, اور وہ بہت الٹی پٹیاں پڑھاتے رہیں گے آپ کو, اور آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی رہیں گے, اور پھر ہر چیز آپ کو جادو اور یہی لگنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حقیقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا واقعہ بیان فرمائیں, اور امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو. بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا, آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے, تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, تو حضرت یعنی دو فرشتے نازل ہوئے, اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا, ایک نے یہ کلام کیا آپ کو بتائیں ان کو کیا بیماری ہے, دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے. ایک نے کہا کس نے جادو کیا ہے, بتایا کہ لبید ابن اسم ہے اس نے جادو کیا ہے, تو اور فلاں جگہ اس کو کنویں میں ڈالا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کنویں سے وہ اس کو نکال کے کھجور کی چھال پہ جو ہے اور گریں لگا کے کچھ جادو کیا ہوا تھا انہوں نے. تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا, تو اللہ نے آپ کے کچھ جادو کو آپ سے دور کر دیا. تو یہ مختصر میں نے واقعہ بیان کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے, اتنا آسان نہیں ہے کسی پہ جادو کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہو گیا تھا اس میں جو حکمت تھی وہ یہ بتانا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, طعنہ دیتے تھے. تو اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو یہ واقعی ہم کہتے تھے نا جادوگر ہیں, تو پکا ثابت ہو گئے جادوگر ہیں, تبھی ان پہ جادو کا اثر نہیں ہو رہا. تو اللہ نے آپ پہ اثر اس نیت سے, اس حکمت سے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے. ورنہ یہ جادو آسان نہیں. آج جادو جو ہے نا, جادوگر کہتے ہیں کہ لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ جب نبی پہ ہو گیا تو فلاں پہ کیوں نہیں ہو گیا, لہذا آپ پہ بھی ہو سکتا ہے فلاں. تو اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ سب روحانی ٹوپی ڈرامے لوگوں نے چلائے ہوئے. میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا. یہودیوں نے جب نبی پہ جادو کی کوشش کی ہوگی تو ان لوگوں پہ بھی تو کی ہوگی نا. تو اس لیے اللہ نے آپ پر جادو کا اثر اس لیے ہونے دیا کہ اس میں ایک حکمت تھی, تاکہ وہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے. ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. تو اللہ پہ توکل کریں, اعتماد کریں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں, بس اتنا کافی ہے. سوتیلے بھائیوں کا وراثت میں حصہ ہوگا. اگر دو سگے بہن بھائی ہوں اور ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو, تو کیا اس کی پراپرٹی میں دوسرے سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا جو 4-5 ہیں. دیکھیں, سگے بہن بھائی ہیں اور بھائی کا انا للہ ہو گیا, بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بچے بھی نہیں ہیں, تو پھر اس کی پراپرٹی میں جو بہن ہے نا, ہاں اس کی پراپرٹی میں اگر اس کے والد صاحب حیات ہیں, جن کا انتقال ہوا ہے نا, اس کے والد اگر حیات ہیں تو سگی بہن کو جو حصہ ملے گا اس کے بعد سارا چلا جائے گا ابا اماں میں. اور اگر والد حیات نہیں ہے تو پھر سوتیلے بھائی سے مراد یہ جو باپ شریک بھائی ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے. اور بعض صورتوں میں ماں شریک بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا دونوں کا. تو ایسی صورت میں اب چونکہ ہمیں آپ نے صرف بہت کم ڈیٹیل بتائی ہے وارثوں کی, تو یہ اس کا 100% جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ مرنے والے کی پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں. یعنی بعض صورتوں میں سوتیلے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی صورت میں ہے یا نہیں ہے یہ سارے وارثوں کی جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی, میت کے ابا زندہ ہیں, میت کی اماں, میت کے دادا, یا شادی تو ہوئی نہیں مرنے والے کی,
تو وہ تو اولاد کا تو امکان نہیں ہے. تو ابا دادا کے بارے میں اور پھر سوتیلے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی؟ تو یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے دیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن بعض کنڈیشن میں بہرحال سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے. جادو کی حالت میں گناہ کیا تو کیا سزا ہوگی؟ جادو کی حالت میں آپ سے جو گناہ ہوا ہے کیا اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے؟ نیز اگر کوئی جادو کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں پڑ گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جادو کی وجہ سے گناہ کیا کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی کسی پر جادو کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام کرنا تاکہ جادو کا اس پہ اثر ہو. تو جادو تو ویسے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت سخت سزا اسلام میں. اس کی وجہ سے کوئی جرم کرنا تو یہ اور بڑا جرم ہے. اور دوسرا مطلب محترم کے کلام کا یہ ہو سکتا ہے, نام بھی نہیں لکھا انہوں نے, کون پوچھ رہا ہے یہ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوا ہے اور اس جادو کی کنڈیشن میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. تو دیکھیں اگر کسی پہ جادو ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا اور اس پاگل پنے میں اس نے گناہ کیے ہیں, تو ظاہر ہے عقل جب کام نہ کرے تو پھر انسان کسی عمل کا مکلف نہیں ہوتا, اس کو گناہ نہیں ملتا. لیکن اگر اس کی کھوپڑی کام کر رہی تھی اور وہ صحیح طرح سے اپنے ہوش و حواس میں تھا تو اگر وہ گناہ کرے گا تو اس پہ اس کو سزا ملے گی. طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا, ایسے الفاظ سے طلاق کا حکم. میرے شوہر نے مجھے کہا ہمارے درمیان طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا. یہ انہوں نے دوسری یا تیسری بار کہا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے طلاق تو واقع نہیں ہو جاتی, لیکن اس میں دونوں احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ ہو کہ میں طلاق دے چکا ہوں, شوہر کی یہ نیت ہو, تو ایسی صورت میں تو طلاق واقع ہو جائے گی. ایک دفعہ کہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر اسی کو بار بار دہرایا ہے تو بھی ایک ہی ہوگی. لیکن اگر دوسری طلاق کی نیت سے کہے تو دو ہوگی. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب تو طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا, یعنی اب تو طلاق ہی دینی پڑے گی تمہیں, اور تو اب یعنی تم نے باتیں اس قسم کی ہیں کہ اب تو ہمارے درمیان طلاق ہی ہوگی. تو اگر شوہر کی یہ نیت تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب تو یعنی اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہمارے پاس. تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی. اگر وہ یہ کہتے ہیں میری طلاق کی دینے کی نیت نہیں تھی, نہ میری یہ نیت تھی کہ میں طلاق کی خبر دے رہا ہوں, تو پھر تو طلاق نہیں ہوگی. اور اگر شوہر کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہو گئی ہے, تو جو شوہر جو بات کرے گا اس کی بات کا اعتبار ہوگا. بظاہر ان الفاظ سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ یعنی شوہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب گویا ہمیں طلاق ہی, مجھے طلاق دینی چاہیے تمہیں. تم باتیں اس طرح کی کر رہی ہو یا ایسے کام کر رہی ہو کہ طلاق کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے, یعنی مطلب یہ کہ ہمیں طلاق ہی, ہمیں علیحدگی ہی اختیار کرنی چاہیے. تو اگر یہ نیت تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. مرحوم باپ سے قرض لیا ہو تو کیسے لوٹائیں گے؟ ابو سے 10 لاکھ ادھار لیے, ابو کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اب وہ رقم کس کو واپس کی جائے گی؟ وہ رقم وراثت میں شامل ہوگی. 10 لاکھ جو آپ نے قرض لیا تھا وہ والد صاحب کی وراثت سمجھی جائے گی. اس میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ آپ رکھ لیں, باقی دوسری اولادوں میں, بھائی بہنوں میں اور والدہ جو بیوہ کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ علماء سے پوچھ کے ڈیوائیڈ کر دیں. جو آپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے رکھ لیں آپ. کیا کسی کو قسم دینے سے قسم ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تمہیں قسم ہے یہ کام نہ کرنا, کیا اس سے قسم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ اس کو قبول کر لے تو پھر ہو جاتی ہے. آپ نے کسی سے کہا تمہیں قسم ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس قسم کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے. پھر وہ کام کرے گا تو گناہ بھی ہوگا, کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن اگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو صرف کسی کے کہنے سے دوسرے پر قسم لازم نہیں ہوتی. ایک دن میں کتنی بار استغفار پڑھیں؟ روزانہ کتنی بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر تو توبہ استغفار کرنا واجب ہے, نہیں کریں گے سخت گناہگار ہوں گے آپ. تو اس میں استغفار کے کلمات بھی, یا اردو میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. باقی مخصوص کلمات کے ساتھ استغفار پڑھنا وہ تو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے, وہ کوئی واجب درجہ نہیں ہے. گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے, باقی استغفار کی تسبیح پڑھنا یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت عمل ہے, افضل عمل ہے, نبی سے فضیلت ثابت ہے. تو اس میں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو کم سے کم علماء کہتے ہیں کہ بھئی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے. کیا کالا جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ نیز کیا جادو کے ذریعے کسی کا رزق متاثر یا بند کیا جا سکتا ہے؟ میاں ثاقب فیصل آباد سے. میاں ثاقب
میں آپ سے کہوں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں، کالے نیلے پیلے جادو کے چکروں میں نہ پڑیں، نہ گھبرائیں، انشاءاللہ آپ پر کالا نہ جادو اثر کرے گا، نہ پیلا اور نہ گلابی جادو اثر کرے گا آپ پر۔ تو باقی جادو جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کالا جادو والا، تو اگر اس میں شرکی الفاظ ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اگر شرکی الفاظ نہیں ہے اس جادو میں تو کافر نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ جادوگر کو وہ تعزیراً قتل کرے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ۔ تو باقی جادو کے ذریعے کسی کا رزق متاثر، وقتی طور پر جادو کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی تو اس سے جادوگر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں بجائے جادو کے اللہ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جادو انشاءاللہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔